السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل 26 احمد رضا آفیشل۔ دوستو، پہلے کی طرح پھر میں آج آپ کے لایا ہوں ایک نہایت ایمان فروز اور دلچسپ حکایت۔ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کے مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم میں سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے تھے کہ نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو، تمہیں ان کی مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہوں گی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا اور اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہ رہی تھی اس کا بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم و جابر بادشاہ نے سب سے پہلے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، اس کو کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا کہ میں اللہ عز و جل کی گئی حرام چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اس کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کا ہر عضو کاٹ کر اسے شہید کر ڈالا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھا اور اسے کھانے کے لیے کہا کہ اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم و جابر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم کیا گیا تو اس نوجوان کو ابلتے ہوئے تیل والی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور کہا کہ یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بھی بادشاہ سے یہی کہا کہ تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ کیا تم جانتے بھی جو تیرے جی میں آئے وہ کر لے، لیکن میں اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء میں سے کچھ بھی نہ کھاؤں گا۔ تو بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں اس طرح ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر اس نوجوان کی گردن کی کھال اتاری گئی، پھر اس کے سر اور اس کے چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اسی طرح پورے جسم کی کھال، اور اسی طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں تمام بھائیوں کو شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی جو بچا تھا، بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلوایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا کہ اگر یہ ایک لقمہ بھی کھا لے گا تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا اور تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ تو اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا کہ اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے، لیکن تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال تک دودھ پلایا تھا۔ تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بہت ترس آیا۔ میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال تک دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں
جو میں نے تجھ پر کیا، تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت عز و جل نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ بات سنی تو کہا کہ میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ لو اور اسے کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر پھر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنی بھائیوں کے ساتھ جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور تو جو کہے گی میں وہی کروں گا۔ صرف ایک لقمہ کھا لے، صرف ایک، پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ تو یہ سن کر اس عظیم بیٹوں کی عظیم ماں نے جواب دیا کہ اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار کر اب تو یہ بھی چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی بھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ بھی نہ کھاؤں گی۔ تو یہ سن کر اس سفاک و ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا، اور اسی طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں کے ساتھ جا ملی۔ سبحان اللہ عز و جل، ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دی، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے